اللہ وبرکاتہ۔ میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے، میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے، میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے، روزے بھی نمازاں بھی نذراں تے نیازاں بھی، روزے بھی نمازاں بھی اے نذراں تے نیازاں بھی، عبادت ساڈی تیرے لئی نذرانے ساڈے تیرے نے، میرے اللہ میرے مولا زمانے سارے تیرے نے، شاہ سارے گدا سارے شاہ سارے گدا سارے نے تیرے تو فدا سارے، عرش والے فرش والے اللہ منگتے سارے تیرے نے، میرے اللہ میرے مولا زمانے سارے تیرے نے، کتے زر مال خزانے نے کتے زر مال خزانے نے، کتے فقیر نمانے نے، تو مختار کل ہے اللہ تو مختار کل ہے اللہ، پیمانے سارے تیرے نے، میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے ہے، جو کل کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جو کل کائنات دا امیر نواز بھی ہے، غریب نواز بھی ہے، اور ساری دنیا دا گنج بخش بھی، ان گنت لاتعداد بے شمار بے حساب درود و سلام پیغمبر زمان والی کون و مکان امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین جناب جد حسن والحسین امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس ہستی دے اوپر مختصر حمد و ثنا دے بعد حضرات محترم، اللہ رب العالمین دا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے سانو سب نو انسان بنایا۔ اس کے بعد اللہ دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو سارے نو مسلمان بنایا۔ یہ اللہ رب العالمین دیاں قدرتاں نے، اللہ دیاں تقسیماں نے۔ حضرات اللہ تعالی نے دنیا جہان اندر بڑے بڑے دماغ والے لوگ پیدا فرمائے نے، بڑے بڑے سمجھدار بڑے بڑے شعور والے انسان پیدا فرمائے۔ غور کرنا اس بات پہ کہ کسے نو اللہ عقل اور شعور عطا کر دیندے نے، تو جنوں عقل مل جائے، شعور مل جائے، اے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، اے اینی عظیم
نعمت ہے کہ اگر کسی انسان دے کول عقل اور شعور والی نعمت نہ ہوئے نا، اللہ، اگر کسی کو اللہ عقل نہ دے، شعور نہ دے، اگر کسی دے سر دے اندر دماغ نہ ہوئے تو انسان بالکل بیکار ہو جائے۔ صرف خالی ایک پرزا اللہ ٹھلا کر دے نا دماغ دا تے انسان 6 فٹ قد ہوئے، 1.5-2 فٹ چوڑا ہوئے، موٹیاں پنڈلیاں ہون، موٹیاں اکھاں ہون، ہر چیز وہ ٹھیک ہوئے، صرف دماغ دا پرزا ٹھلا ہوئے تے انسان کسے کم دا نہیں۔ تے پھر اللہ دا احسان ہے نا کہ اللہ نے سانو سب کچھ عطا کیتا ہے، اللہ نے سانو نعمتاں عطا کیتیاں نے۔ حضرات اگر کسے بندے دے دماغ دے اندر شعوری علامت نہ ہوئے، عقل والی جیڑی عقل والا پیج ہے وہ ٹھلا ہو گیا ہوئے تے لوگ اس بندے نوں پاگل کہندے نے، بے وقوف کہندے نے، مجنون کہندے نے، مرفوع العقل کہندے نے۔ پتہ کی چلیا کہ عقل بھی اللہ دی نعمتاں دے وچوں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عقل، اللہ نے انسان نو عقل عطا فرمائی ہے، انسان اس عقل نو استعمال کرتا ہے، اس عقل نو استعمال کر کے انسان ہوائی جہاز بنا لیتا ہے، پھر ہواواں دے وچ اڑدا پھردا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جڑا شعور انسان نو دتا ہے، انسان شعور استعمال کردا تے گڈیاں بنا لیندا، ایٹم بم بناندا ہے، محلات اور اپنے مطلب دیاں تمام قسم دی ضرورت والیاں چیزاں بناندا ہے تے انہاں نو استعمال کردا ہے۔ کوئی اپنی عقل استعمال کردا ہے اور کاریگر بن جاندا ہے۔ آج میں بات یہ کرنا چاہنا کہ اللہ رب العالمین دی ذات ایسی ذات ہے کہ اللہ دی ذات دے اندر بھی کوئی شریک نہیں تے اللہ دی بات دے اندر بھی کوئی شریک نہیں، اللہ دی صفات دے اندر بھی کوئی شریک نہیں۔ میں بات یہ کرنا چاہنا کہ کوئی بندہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، کوئی بندے نے عقل استعمال کی تھی تاجر بن گیا، کسی نے عقل استعمال کی تھی صنعتکار بن گیا، کسی نے عقل استعمال کی تھی زراعت کا ماہر بن گیا، کوئی عقل استعمال کرتا تے مولوی بن جاتا ہے، کوئی عقل استعمال کرتا تے پیر بن جاتا ہے، کوئی عقل استعمال کرتا ہے علم حاصل کرتا ہے مسجد دا خطیب بن جاتا ہے، امام بن جاتا ہے، علاقے دے میاں جی بن جاتا ہے۔ اللہ حضرات میں حیران ہوں اس بات دے کہ دنیا دے اندر بڑے بڑے عقل مند مولوی نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے شعور والے پیر گدی نشین نظر آتے ہیں، مگر حیرت دی بات یہ ہے کہ انہاں دی عقل، یہ عقل مند مولویاں نو، انہاں عقل دے مارے پیراں نو اج تک یہ پتہ نہیں چل سکیا کہ اس ساری کائنات دا مشکل کشا کون ہے۔ یعنی کہ آج کا سارا موضوع ہے کہ مشکل کشا کون ہے۔ ساری دنیا دے جتنے بھی لوگ، کل ایک ٹی وی تے میں مولوی صاحب نے بڑے مفتی، بہت بڑے مفتی نے، وہ بیان پہ کرتے ہیں، آندے نے انہاں دی مت بچی ہے جہے آندے نے نا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا نہیں، انہاں دی مت بچی۔ وہ کہندا کیویں؟ کہندا جی سوال کرتے نے کہ اگر علی مشکل کشا نے رضی اللہ تعالی تے کربلا دے اندر اپنے بیٹے نو بچا کیوں نہیں آئے؟ نال آندا سوال تے ہے نا، سوال بنتا ہے، نال کہہ رہا تے بڑا بڑا مفتی اپنے آپ کو کہلاتا، کہتے ہیں کہ انہاں دی عقل ماری ہے کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کربلا دے میدان دے اندر علی المرتضیٰ بچان کیوں نہیں آئے، انہاں دی مشکل حل کیوں نہیں کی؟ تو جواب کی دے رہے ہیں؟ جواب یہ ویدا کہ انہوں نے تیار کر کے تے اتنے بھیجا گیا، جاؤ جا کے تے شہید ہو جاؤ۔ اپنے ایمان دے نال ایک بات کرنی ہے سارے رل کے
کہ مینوں پتا ادھر میں گیا تے جانا میرے واسطے میں اتنے انہوں نے مینوں گولیاں مارنیاں نے قتل کر دیں گے خنجر وج جان گے تلوار وج جان گیا تو میں اتنے جاؤں گا مینوں پتا تے جے پھر بھی میں جانا اتنے پھر بھی جاواں تے قتل ہو جاواں تے پھر شہید ہاں پتا ہوئے کہ مینوں جاندیا انہوں نے فیر مار چڑنا میں گیا انہوں نے مینوں قتل کر چڑنا تے پھر شہادت دا رتبہ ملے گا پھر تو خودکشی ہوئی نا سارے عام پتا ہونے کے باوجود میں یہ بات کرنا چاہنا کہ جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھروں نکلے کوفے دی جامع مسجد کے اندر آئے مسجد کے دروازے دے اوتے دو بندے کھڑے نے ابن ملجم نام دا بندہ جنہیں تلوار لہرائی ہے تلوار چمکی ہے تلوار چل گئی ہے جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اے مولوی اے کہندا ملا کہہ رہا کہ او انہاں نو تیار کر کے تے اوتھے بھیجیا گیا شہید ہونے واسطے اگر وہ مشکل کشا نے حاجت روا نے تے انہاں نو یہ پتہ لگ جانا چاہیے غائب دان نے تے مینوں ایتھے میری موت اگے انتظار کر رہی ہے میں اس رستے کیوں پینا مینوں اس رستے نہیں جانا چاہیے تے کہندے نے جناب علی یہ جڑے نہیں مانتے انہاں دی مت بجی ہے ٹی وی چ بیٹھ کے کہہ رہا ٹی وی چ انہاں دی مت بجی ہے تے اصل بات یہ ہے کہ جڑے بندے اللہ دے علاوہ کسی نو مشکل کشا کہندے نے کل ہو اللہ احد اللہ الصمد ادا انکار کر دینے اللہ کہندے نے جو کرنا میں کرنا جیویں کرنا میں کرنا جیویں چاہواں اوویں کرنا جدوں چاہواں اوویں کرنا تے اے بات صرف اللہ نو زیب دیندی اللہ دے علاوہ کسی نو نہیں بڑی حیرت دی بات یہ کرنا چاہنا کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پڑھتے ہیں فقہ دا علم حاصل کرتے ہیں آئمہ دین دیا کتاباں پڑھتے ہیں مگر اجے تک انہاں نو پتہ نہیں چل سکیا کہ اس کائنات دا مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون آج میں کائنات دے حاجت روا مشکل کشا دا تعارف کروانا چاہنا تے تعارف ایڈا بڑا کہ پوری دنیا دے درخت کلمہ بن جان پوری دنیا دے سمندر سیاہیاں بن جان اس طرح دے 7 قسم دے اور آ جان دے ساریاں کلمہ لکھنا شروع کر دیں سیاہیاں ختم ہو جان گیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں لیکن عرشاں والے مشکل کشا دا تعارف بیان نہیں کر سکتے آج میں دسنا جاننا کہ حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے انہاں لوگاں دی عمر گزر گئی مگر انہاں نو اصل مشکل کشا دی پہچان ہو نہیں سکی آج پوری دنیا دے مشکل کشا دی پہچان کروانے دی کوشش کراں گا حضرات دے سبق یاد کر لیے کہ ساری کائنات دا مشکل کشا ہے تے صرف ایک اللہ ساری کائنات دا حاجت روا ہے تے صرف ایک اللہ ہے اے دا اللہ دا کوئی شریک نہیں اللہ دا کوئی ہمسر نہیں اللہ دا کوئی برابری والا نہیں اللہ دی ذات اندر کوئی شریک نہیں اللہ دی صفات اندر کوئی شریک صرف ایک اللہ ہی سب دا مشکل کشا ہے اللہ دے علاوہ کسی نے مشکل کشا حاجت روا مننا ایک کسی انسان واسطے کسی جن واسطے کسی مخلوق واسطے روا نہیں کیونکہ آدم علیہ السلام ایک اللہ نو مشکل کشا من دے رہے نوح علیہ السلام آئے ایک اللہ نو مشکل کشا من دے رہے موسیٰ علیہ السلام آئے ایک اللہ نو مشکل کشا من دے رہے یعقوب علیہ السلام آئے ایک اللہ نو مشکل کشا من دے رہے جناب ابراہیم آئے جد الانبیاء دا لقب پایا ایک اللہ نو مشکل کشا من دے رہے عیسیٰ علیہ السلام آئے روح اللہ دا لقب ملیا ایک اللہ نو مشکل کشا من دے رہے حاجت روا من دے رہے تھوڑا اس تو تھلے آ جائیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دا تذکرہ کرنے ہم جناب ابو بکر آئے اللہ نو مشکل کشا من دے آئے جناب عمر فاروق آئے ایک اللہ نو مشکل کشا منیا جناب عثمان غنی آئے ایک اللہ نو مشکل کشا منیا حیدر کرار آئے ایک اللہ نو مشکل کشا من دے رہے بلال حبشی آئے ایک اللہ نو مشکل کشا من دے رہے الغرض کے 1.25 لاکھ صحابہ اکرام آئے صرف اور صرف ایک اللہ نو مشکل کشا من دے رہے اس تو تھوڑا جا آگے آئیے جناب امام ابو حنیفہ
حنیفہ رحمہ اللہ آئے ایک اللہ نو مشکل کشا من دے رہے، امام احمد بن حنبل آئے ایک اللہ نو مشکل کشا من دے رہے، امام مالک رحمہ اللہ آئے ایک اللہ نو مشکل کشا منیا، امام شافعی آئے ایک اللہ نو مشکل کشا منیا، صرف ایک اللہ نو حاجت روا منیا، اور اتنے ہی بس نہیں تھوڑا ہو رکھے آؤ، جناب لاہور والے پیر علی حجویری آئے ایک اللہ نو مشکل کشا من دے رہے، سید ولی اللہ شاہ دہلوی آئے ایک اللہ نو مشکل کشا من دے رہے، جناب حویس کرنی آئے ایک اللہ نو مشکل کشا منیا، جناب جنید بغدادی آئے، جناب حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آئے ایک اللہ نو مشکل کشا من دے رہے۔ اور جننے بھی اللہ دے سچے ولی نے، جننے بھی پیر گزرے نے، یہ سب اپنا اپنا ایک اللہ مشکل کشا من دے رہے، حاجت روا من دے رہے۔ حضرات محترم اسی اللہ نو اپنا حاجت روا کیوں نہ منیے؟ ساڈے پیر، ساڈے رہبر، ساڈے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو تعلیم ہی دیتی ہے کہ اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی بگڑی بنان والا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی روزیاں دین والا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی زندگیاں دین والا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی اولاداں دین والا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی بیٹے بیٹیاں دین دے قادر نہیں۔ میں تے حیران ہاں انہاں لوگاں دی سوچ تو، کہندے نے کہ جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگو، جو مقدر میں نہیں، سنا جناب جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ، جو اللہ نے مقدر وچ نہیں لکھیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکے۔ حسین دیو نے جڑے اپنی شہادت بچا نہیں سکے، اللہ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات یاد رکھن والی غور طلب کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دا پوری کائنات اندر آقا علیہ السلام دی امت اندر نہ کوئی آیا اور نہ قیامت تک آنا ہے۔ انہوں نے علاوہ حضرت امام حسن محمد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دا، انہوں نے مقام دا آقا علیہ السلام دی امت اندر نہ کوئی آیا نہ آنا ہے، نہ اللہ دے نبی دا کوئی ہور نواسا ہونا ہے نہ ہونا، نہ کوئی ہویا نہ ہونا ہے۔ انہوں نے شان دا مقام دا آ نہیں سکتا، تے جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ، بہت بڑا کفری فکرہ ہے۔ حضرات نبی اللہ دا قرآن پڑھ کے سنان دے، اج میں بھی وہی قرآن تواڈے سامنے گوشت گزار کرن دا ارادہ کیتا ہے کہ جو ساڈے نبی نے سانو قرآن پڑھ کے آیتاں سنائیاں وہی آیتاں اج قرآن پاک دے وچوں میں پڑھنا چاہنا۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن پڑھیے، اللہ دا قرآن سنیے، اللہ دا قرآن سمجھیے، اللہ دے قرآن نو پرکھیے، پھر سانو پتہ چلے ساڈی دنیا ساڈی آخرت اندر کام آن والی چیز کیڑی ہے۔ آؤ اللہ دا قرآن، اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہم، اللہ فرماندے نے قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ارشاد فرمایا، اے محبوب سونیا اعلان فرما دیو، کل اللہ فرما دینے کل انما سونیا اعلان فرما دو کہ بے شک اس بات کے اندر شکو کو شبہات نہیں ہے، اس بات کے اندر کسی قسم دا شک نہیں۔ انما انا منذرن، اے لوگوں میں تانوں سبق دینا چاہنا، میں اے اللہ دا پیغام سنانا چاہنا، اے لوگوں میں اللہ دی طرفوں تانوں خبردار کرنا چاہنا۔ تے اعلان کیے وما من الہ الا اللہ، وما من الہ الا اللہ، کہ اللہ دے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی تہاڈا سجدے دے لائق نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی نظر و نیاز دے لائق نہیں۔ اللہ دا قرآن پڑھ کے پھر وما من الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی رہنما نہیں، اللہ
دے علاوہ کوئی تہاڈا عبادت دے لائق نہیں، اللہ دے علاوہ تہاڈا کوئی سجدے دے لائق نہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کون نے؟ الواحد القہار، اللہ ایک کے، اللہ اپنی ذات دے اندر، اپنی صفات دے اندر، اپنی ربوبیت دے اندر بھی کلا ہے۔ اللہ ذات دے اندر بھی کلا، اللہ صفات اندر بھی کلا، اللہ ربوبیت بھی کلا۔ اللہ کون ہے؟ آؤ ذرا اللہ رب العالمین دا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ آؤ ذرا اللہ دا تعارف دے دیکھو، اللہ دی ذات نو پہچانن دی کوشش کریے، اللہ دی ذات نو سمجھن دی کوشش کریے۔ اللہ آسماناں دا بھی رب ہے، اللہ زمیناں دا بھی رب ہے، اللہ زمین و آسمان دے درمیانی مخلوقاں دا بھی رب ہے، اللہ زمین دیاں تہاں دے اندر رہن والیاں مخلوقاں دا بھی رب ہے۔ حضرات پتہ چلدا ہے اللہ کون ہے؟ رب دا مطلب کی ہے؟ رب دا مطلب ہے پالن والا، رب دا مطلب ہے دین والا، رب دا مطلب ہے کھلان والا، رب دا مطلب ہے پلان والا، رب دا مطلب ہے بیماریاں تو شفاواں دین والا، رب دا مطلب ہے مشکلات تو نجات دین والا، رب دا مطلب ہے ساڈیاں حاجتاں پوریاں کرنے والا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا رب السماوات والارض، آسماناں دا مشکل کشا، زمیناں دا مشکل کشا، وما بینہما، زمیناں آسماناں دے درمیان جنیاں مخلوقاں نے، جنیاں چیزاں نے، انہاں ساریاں دا حاجت روا مشکل کشا ہے تے صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دے علاوہ کوئی ہے نہیں جیڑا اللہ والی صفات رکھ سکے، جیڑا اللہ والی، اللہ دی ذات دے نال بھی شریک کوئی نہیں تے اللہ دی صفات نال بھی شریک۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تعلیم کے ہوئے، آؤ اللہ دا قرآن سنیے، اللہ دا قرآن پڑھیے، اللہ دا قرآن سمجھیے، اللہ دے قرآن نو پرکھیے، اللہ دے قرآن دے عمل کیجئے۔ اللہ فرماندے نے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ حضرات اللہ دی ذات ہے کہ سارے کام کرن والا اللہ ہے، زمینہ آسمانہ نو پیدا کرن والا اللہ ہے، زمینہ آسمانہ دے درمیان اندر جنیاں مخلوقاں نے، جنیاں چیزاں نے، انہاں نو بنان والا اللہ ہے۔ اللہ دی ذات نو پہچان، میری تیری صورت بنان والا اللہ، اس کائنات دے اندر سونیاں سونیاں شکلاں تے صورتاں بنان والا اللہ ہے۔ اللہ دے علاوہ کوئی صورتاں بنان دے قادر نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی تانوں رزق دین دے قادر نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی تانوں گناہاں دی معافی دین دے قادر نہیں، اللہ دے علاوہ تانوں کوئی اولاداں دین دے قادر نہیں، اللہ دے علاوہ سانو اس دنیا تے چلان والا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ سانو دنیا تے لیاون والا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ سانو دنیا تو لجان والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات میں دسنا ہے جاننا، اللہ دی ذات ایڈی بابرکت ذات ہے، اللہ ساری کائنات دا مشکل کشا ہے، اللہ ساری کائنات دا حاجت روا ہے، اللہ او ہے، اللہ او کر سکتا ہے جو پوری دنیا مل کے بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ دی ذات او ذات ہے جن نے پوری 7 زمیناں نو بنایا اور ایک دے اوپر تے بائی تے انہوں کھڑا کر دیتا، پھر زمیناں آپس کے اندر مل دیا نہیں۔ اللہ دی ذات وہ ذات ہے جن نے سمندر بنائے، کٹھا پانی چلدا پیا، پانی دے وچ دیوار کوئی نہیں تے آپس وچ ملدا بھی
پانی دے وچ دیوار بھی کوئی نہیں تے آپس وچ ملدا بھی کوئی نہیں. اے اللہ دی قدرتاں نے. اللہ دی ذات کیسی ذات ہے. آسمان بنا دیتے, 7 آسمان طے بائی طے کھڑے کر دیتے. ایک آسمان تو دوسرے آسمان دا فاصلہ 500 سال چلدے رہیے تے پھر پورا ہوندا. تے 500 سال دے درمیان وچ کوئی ستون بنایا, کتے کوئی دیوار کھڑی کیتی. اللہ دی ذات وہ ذات ہے جڑی بغیر ستوناں دے 500 سال دے مسافت دے آسمان نو کھڑا کر دیندی ہے. پھر وہ آسمان جدوں دا بنیا جدوں تک بنیا رہے گا, کدی آپس مل سکدا, کدی آپس اکٹھا ہو سکدا. یہ اللہ دی ذات ہے. آج ساڈے کول کوئی مستری ایسا ہے جڑا اس دیوار دے اوپر دیواراں نہ کرے تے چھت پا دے, جڈا مرضی لکڑی نو کل ٹھوکن والا لے وہ. کوئی ایسی ذات نہیں کہ دیواراں کھڑیاں نہ کرے تے چھت پا دے. اللہ دی ذات ایسی ہے. کوئی دیوار نظر نہیں آ رہی. آسمان اپنے پورے آب و تاب دے نال جدوں دا بنیا, جتھے اللہ نے کھلاریا اوتھے کھڑا. یہ اللہ دی ذات ہے. کیونکہ اللہ کون ہے؟ فتبارک اللہ رب العالمین. حضرات اللہ دی ذات وہ ذات ہے ایڈی بابرکت ذات ہے. پوری دنیا جہان نو پال رہے ہیں, پوری دنیا جہان دیاں پوریاں مخلوقاں نو کھان نو دے رہے ہیں. اینی اللہ دی قدرت ہے کہ سمندر دے اندر ایڈی ایڈی مچھلی ہے جڑی کنے ٹن ڈیلی دا کھاندی. کنا رزق اللہ عطا کر رہے ہیں ایک مچھلی نو, تو کنیاں ہونیاں دنیا. ساڈے کول تے کوئی فقیر منگنا آ جائے دوجے ٹائم دا کھانا نہیں دتا جاتا. ساڈے تے گھراں دے اپنے پورے نہیں ہون دے, کسے نو آگے کون. جدوں اللہ دی ذات تے سانو بھروسہ ختم ہو جائے گا ادوں ساڈیاں دنیا دیاں مشکلات شروع ہو جائیں گی. اج اسی پریشان ہاں. ساڈے جو ہر بندہ اپنے اپنے حساب نال پریشان, کاروبار والوں پریشان, رزق والوں پریشان, اولاداں دے انتظامات والوں پریشان, سکولاں دی فیساں تو پریشان, بجلی دے بلاں تو پریشان. تے وجہ کی کہ ساڈے اندر او یقین نہیں بیٹھا جڑا ساڈے اندر چاہیدا ہے, جڑا اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نو یقین سی کہ اللہ ہے. نوح علیہ السلام نو یقین سی کہ اس کشتی دے وچ بواں گے جنہ مرضی طوفان آ جائے, اندھیری آ جائے, چکھڑ آ جائے, سانو کچھ نہیں ہو سکتا. سانو وہ یقین نہیں ساڈے اندر بیٹھا کہ ابراہیم علیہ السلام نو جڑا یقین سی کہ میں آگے جاواں گا تے کچھ نہیں. ساڈے اندر وہ یقین نہیں پیدا ہو سکیا کہ موسیٰ علیہ السلام نو جڑا یقین سی کہ سمندر دیاں انہاں گہرائیاں دے اندر رستے میں جاواں گا تے پار چلا جاواں گا, کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ساڈے اندر وہ یقین نہیں بیٹھ سکے اج تک کہ جو یوسف علیہ السلام نو جدوں کنویں سٹیا تے انہاں نو یقین سی میرے اللہ میرا مالک ہے, مینوں کچھ نہیں ہو سکتا. پھر اس یقین دا نتیجہ اللہ نے دیکھ لو سارے نو عطا کیا. ساڈے اندر وہ یقین پیدا نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ اساں دنیا دے بڑے بڑے مشکل کشا بنا کے بیٹھے, اساں دنیا دے بڑے بڑے حاجت روا بنا لے, بڑے بڑے اولاداں دین والے بنا لے. لیکن ایک بات یاد رکھن والی کہ ساڈے اندر ایسیاں باتاں کہ اگر 10-20 سال تک شادی تو بعد اولاد نہیں ہوئی تو اللہ دا کرنا ہی ایسا ہے. تے جے کتے ہو گئی اللہ نے دے چھڑی تے بابا جی دا کمال. جدوں نہیں ملدی پئی ادوں اللہ نو منظور ہی نہیں, تے جدوں مل گئی ہے انہاں بابا جی دے کرامات. ساڈے اندر یقین اللہ تے ہے, اللہ تے یقین جنہاں نے اللہ تے یقین کیتا وہ 70,000 بندہ جڑا بغیر حساب جنت جائے گا نا, وہ لوگ نے جنہاں نے اللہ تے یقین کیتا کہ اللہ تو علاوہ کوئی گولی, کوئی دم, کوئی طبیب, کوئی تاگا, کوئی درود, کوئی چیز شفا نہیں دے سکتی. انہوں نے کدی زندگی دے وچ دم ہی نہیں کرایا ہوگا. 70,000 بندہ بغیر حساب جنت جائے گا, اور وہ 70,000 دے وچ وہ لوگ نے جنہاں نوں یہ یقین ہے کہ اگر پیٹ وچ درد ہے تے اللہ نے پائی تے اللہ ہی رام دینا ہے, اللہ کے علاوہ رام نہیں دے سکتا. سانو ماڑی جی ہو جائے تے 11 بائی تے کال کر کے اس ویلے گڈی منگوا کے ہسپتال داخل ہونے پہ تے یقین پھر بھی کوئی نہیں, اللہ تے نہیں, چل ڈاکٹر کچھ کاری یار رام نہیں کرتا.
ڈاکٹر دے یقین، ڈاکٹر دی سوئی دے یقین، ڈاکٹر دے ٹیکے دے یقین، افسوس نہیں یقین تے اللہ دی ذات دے یقین۔ اس بات نو ذہن وچ بٹھا لو کہ زندگی دین والا کون ہے، سانو دنیا تے لیون والا کون ہے، سانو دنیا تے چلان والا کون ہے، دنیا جہان دا نظام بنان والا ہے تے صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین دی ذات ایسی ذات ہے کہ اللہ وہ کر سکتے ہیں جو پوری دنیا مل کے چاہے تے نہیں کر سکتی، اللہ چاہن تے سب کچھ۔ آج بڑی بڑی بات چل دی جناب، اللہ دیندا، اللہ دے علاوہ فلانا بھی دے رہا، اللہ دے ہے، لیکن اللہ دے علاوہ فلانا بھی گھٹ نہیں۔ ایک گھٹ والی بات جیڑے بندے دے ذہن وچ بیٹھ گئی، سمجھو بغیر حساب و دوز کی ہو۔ اللہ رب العالمین دی ذات اندر سیدھا سیدھا شرک، تے جس بندے دی زندگی دے اندر کھانا اے جڑا اس پاسے لکھن والے نا سجے پاسے والے، انہاں فرشتیاں دے کھانے چ کتے رائی دے دانے برابر بھی شرک لکھ کے تا انہیں معافی اللہ کو نہ منگی، توبہ نہ کی تھی، وہ بغیر توبہ دے مر گیا، کل قیامت نو اللہ رب العالمین نے انہوں بغیر حساب دوزخ عطا کر۔ ایسا یقین بیٹھ جائے کہ اللہ کون ہے؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم، اللہ دی ذات کون ہے؟ وَأَحْسَنُ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم۔